إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 تلاوت کی، اور اہل علم اس بات سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت کو
اور اس کی وجوب کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اور دنیا کے سارے مسلمان جن مہینوں سے گزر رہے ہیں، یا کہ جو مہینہ چل رہا ہے ہجری سال کے اعتبار سے، عربی کیلنڈر کے اعتبار سے، یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور حج اللہ رب العالمین کی بڑی عبادتوں میں سے، اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور حج اسلام کے 5 ارکان میں سے چوتھے نمبر کا رکن ہے۔ میرے بھائیوں، حج کا بڑا ثواب ہے، حج کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حج کے لائق بنایا ہے، حج کی طاقت اور استطاعت اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر ہمارے اوپر حج کرنا واجب ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کو پھر سے سنیے اور اس آیت پر غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آدمی کے اوپر یہ حج فرض ہے، واجب ہے، جو بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت، مالی استطاعت بھی ہونی چاہیے، جسمانی استطاعت بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عورت ہے تو عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی ہونا چاہیے۔ انہی چیزوں کو قرآن میں استطاعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر آپ جسمانی اعتبار سے تندرست و توانا ہے، صحت مند ہے، اللہ نے اتنا مال اور اتنی دولت دی ہے کہ آپ بیت اللہ جا سکتے ہیں، خانہ کعبہ جا سکتے ہیں، اس کی زیارت کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو سستی نہیں کرنی چاہیے، کائلی نہیں کرنی چاہیے۔ مال اور دولت کی محبت آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ مال و دولت کی محبت سے اوپر اٹھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ بڑی عبادتوں میں سے حج ایک بڑی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اگر کوئی آدمی مستطیع ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، عمرہ کے لیے نہیں جاتا ہے اور حج کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سنو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ سارے عالم سے، ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے عمرے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری
اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، اگر عمرہ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہونے والا ہے، اگر عبادت کرو گے اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، حج اور عمرہ کر کے ہم لوگ کوئی اللہ پر احسان نہیں کرتے، ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حج واجب ہے، حج فرض ہے، اور جان بوجھ کر مستطیع ہونے کے باوجود حج نہ کرے ایسا آدمی گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ کے سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو عذاب سے تو چار کرے گا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی اور وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اس حدیث کو آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا بنی الاسلام علی خمس، کیا ہے میری امت کے لوگوں سنو، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے، 5 باتوں پر ہے، 5 امور پر ہے۔ اسلام 5 امور پر منحصر ہے، اس کے 5 ارکان ہیں۔ اس میں سے اگر کوئی آدمی کسی رکن کا انکار کر دے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا اور کہا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام کا پہلا رکن یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کی گواہی دیں، سچے دل سے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اگر معبود ہے، عبادت کے لائق و سزاوار ہے، تو خالق کائنات مالک ارض و سمان، جس نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی بھی ہم گواہی دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ اگر کوئی آدمی شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ کی الوہیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ 5 وقتوں کی نماز پڑھے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم رکھے، نماز کو قائم کرے۔ آج کتنے مسلمان ہیں؟ غور کیجیے، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے، سوچے کہ اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، کہلواتا ہے، مسلمان جانتا ہے، گردانتا ہے، تو کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ نماز کو قائم کرتا ہے؟ نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جمعہ کو نماز پڑھ لی جائے، طبیعت میں آئے مسجد چلے آئے، اگر طبیعت نہ ہو تو گھر میں آرام کریں، دن ہو تو نماز پڑھے، عشاء ہو تو نماز نہ پڑھے، فجر کے وقت مسجد میں حاضر نہ ہو، میرے بھائی اس کا نام اقامت صلاۃ نہیں، اس کو نماز پڑھنا نہیں کہتے ہیں، اس کو کھلواڑ کہنا کہتے ہیں۔ کھلواڑ کرتے ہیں ہم لوگ جو اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ نماز با جماعت ادا کیجیے، نماز وقت پہ ادا کیجیے، نماز کو ہمیشہ پڑھیے، نماز
طبیعت کے اوپر مرضی کے اوپر نہ چھوڑیے. یہ ہے اقامت صلاۃ. نماز کے واجبات کو، فرائض کو، اس کے سنن نوافل کو سامنے رکھ کر نماز پڑھیے. نماز میں آپ کے خشوع اور خضوع ہو. نماز جب پڑھیے تو یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس احساس کے ساتھ نماز پڑھیے. نماز پڑھنے میں مزہ ہے، نماز سے لذت ملے گی، ایسی خوشی ملے گی جو خوشی آپ کو مال و دولت سے نہیں مل سکتی. دنیا کی کسی چیز میں اتنی خوشی نہیں ہے اور اتنا مزہ نہیں ہے جتنا مزہ اور جتنی خوشی نماز میں، بشرطے کہ آپ نماز کو اس کے صحیح طریقے کے مطابق. میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا دوسرا رکن اقامت الصلاۃ ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ. نماز کہ اسلام کا تیسرا رکن یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے. آدمی زکوٰۃ ادا کرے. اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور اگر آپ کا مال اس مقدار کو پہنچتا ہے جس مقدار اور جس وزن یا کہ جس تعداد کے پہنچ جانے کے بعد اگر اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو آپ زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ نکالیے. اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے آپ گنہگار ہیں. غلہ اور اناج میں بھی زکوٰۃ ہے. یہ موسم چل رہا ہے غلے اور اناج کا، لیکن بہت کم لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو اپنے غلے اور اپنے اناج کا حساب و کتاب کرتے ہو، اسے عشر نکالتے ہو، نصف عشر نکالتے ہو. ایسے لوگ کہاں ہیں اور کہتے ہیں مسلمان. میرے بھائیوں، یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور وہ مال و دولت نصاب تک اگر پہنچ رہی ہے تو آپ اس میں سے زکوٰۃ دیجیے. اسلام کا چوتھا رکن، اسلام کا چوتھا رکن اللہ کے رسول نے کہا کہ وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا. اور پانچواں رکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وصوم رمضان، رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا. میرے بھائیوں، اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ آپ کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ حج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے، یعنی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. حج کا معنی لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے حج کا معنی قصد و ارادہ کے ہوتا ہے. حج جب بولتے ہیں عربی زبان میں تو اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں بیت اللہ کے ارادہ کرنے کو، خانہ کعبہ کے ارادہ کرنے کو، اور وہاں جا کر مشروع اعمال کے انجام دینے کو مخصوص ایام میں، مخصوص مہینوں میں. اس کا نام حج ہے. مخصوص مہینے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مہینے جو چل رہے ہیں یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں. شوال سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. شوال ہے، ذی-قعدہ ہے، اور ذی الحجہ کے 10 دن. ذی الحجہ کے 10 دن، شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ جو ایام ہیں، یہ جو مہینے ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے اطراف و اکناف سے مسلمان لاکھوں کی تعداد، مسلمان مرد و خواتین لاکھوں کی تعداد میں بیت اللہ جاتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، عرفہ جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، منی جاتے ہیں، اور
عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حج کی فرضیت صحیح قول کے مطابق 9 ہجری کے اندر ہوتی ہے، جو عام الوفود ہے۔ 8 ہجری کے بعد مختلف جگہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود کا آنا، جماعتوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد لوگ جماعت در جماعت آتے ہیں، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسی کو عام الوفود کہتے ہیں، اور وہ 9 ہجری ہے، اور اسی سال اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا۔ میرے بھائیوں، حج کا بڑا مقام ہے، حج کی بڑی فضیلت ہے جو حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ چند حدیثیں آپ سنیے تاکہ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو، یہ ذوق پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو کہ آپ بھی حج کا ارادہ کریں۔ بڑھاپے کا انتظار نہ کیجئے، بوڑھے لوگ جانتے ہیں جنہوں نے حج کیا ہے کہ یہ حج کرنا یہ بوڑھے لوگوں کا کام نہیں۔ حج میں جو زحمتیں ہوتی ہیں، جو دوڑ بھاگ ہے، جو پریشانیاں ہیں، یہ حج کرنا، اگر حج کرنا چاہتے واقعی اور مزہ لینا چاہتے ہیں، صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اس کے سارے ارکان کو ٹھیک طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ حج اس وقت کیجئے جب آپ کے جسم میں طاقت ہو، قوت ہو۔ میرے بھائیوں، بر صغیر کے لوگ، بر ہندوستان، نیپال، سری لنکا وغیرہ کے لوگ حج کرنے اس وقت جاتے ہیں جب ان کا ایک پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کیسے لوگ حج کے ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر پاتے، گاڑی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی عرفہ سے باہر ہی رہ جاتے ہیں، مزدلفہ میں بھی کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ بہت سارے ایسے حجاج ملتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو ایسی جوانی، ایسی طاقت و قوت کا استعمال اللہ کی عبادت کے لیے کیجیے، اور جوانی میں تندرستی کی صورت میں حج کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، پیارے رسول سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ پوچھا جا رہا ای الاعمال افضل، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل، ای الاعمال افضل، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی نگاہ میں افضل ہے، اللہ کی نگاہ میں افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ایمان باللہ و برسولہ۔ کہ سائل ہے، سوال کرنے والے، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اعمال میں کون سے اعمال اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، افضل ہے؟ تو سنو کہ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، یہ اعمال اللہ کو بڑے عزیز ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا ثم ماذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان کے بعد کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا حج مبرور، حج مبرور، کہ حج مبرور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑا افضل ہے۔ حج مبرور، حج مبرور کہتے ہیں حج مقبول کو، کہ آپ حج کریں اور آپ کے حج کو رب العالمین قبول کریں۔ اور حج قبول کون ہوتا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو،
اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کیسے کرنا ہے مجھ سے یہ جان لو۔ اگر آپ سنت کے مطابق حج کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرتے ہیں، تو آپ کا یہ حج مقبول ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل حج مبرور بھی ہے اور حج مقبول بھی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے، کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، کس سے کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے رسول سے کہہ رہی ہیں جو ان کے شوہر ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں سنیے، کہتی ہیں یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد، کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال یہ ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول میرا گمان یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ جہاد افضل عمل ہے، افلا نجاہد، کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ سنو، لیکن افضل من الجہاد حج مبرور، یہ جہاد تو افضل عمل ہے ہی، لیکن جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل، جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل، اللہ کے رسول نے کہا حج مبرور، کہ حج مبرور ہے یعنی حج مقبول ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی۔ اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ حج ایک عظیم ترین عمل ہے، عظیم ترین عبادت ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے اندر مزید بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمرہ دوسرے عمرے تک، عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اگر آپ نے عمرہ کیا اور اس عمرے کے بعد اگر جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جب آپ اگلا عمرہ کر لیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے حدیث کے اندر بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو، اگر کوئی آدمی حج مبرور کرتا ہے، اور حج مبرور کا معنی میں نے بتلایا یعنی ایسا حج جو اللہ کے مقبول ہو جائے، اللہ جس حج کو قبول کر لے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو حج مبرور نصیب ہو جاتا ہے لیس لہ جزاء الا الجنہ، تو ایسے آدمی کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ میرے بھائی کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی حج مبرور کرتا ہے اس کا ثواب کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے ایسے آدمی کے لیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ایسے آدمی کا انعام جنت ہے، اور جس کو جنت مل جائے اس آدمی سے قسمت والا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے کہا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه
اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے اور حج میں بیہودہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا، حج قبول ہونے کے یہی شرائط ہے۔ آج کتنے حجاج عمرہ کرنے والے ہیں جو دکھاوے کے لیے جاتے ہیں، اگر پیسہ ہو گیا ادھر ادھر نہیں گئے، وہیں چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کم کرتے ہیں، دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، اپنا وقت موبائلوں میں زیادہ لگاتے ہیں، فیس بک میں زیادہ لگاتے ہیں، بیہودہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، حج ایسے نہیں کیا جاتا ہے، من حج فلم یرفث، کہ جس نے حج کیا اور حج میں بیہودہ باتیں نہ کہیں، ولم یفسق، اور گناہ کی باتیں نہ نکالی، تو ایسا آدمی جب حج کر کے آتا ہے تو اس کو ایسے ہی سمجھو کہ کوئی بچہ ابھی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بے گناہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق حج کرتا ہے، حج کے شرائط کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتا ہے، تو حج کے بعد ایسا ہی بے گناہ ہو جاتا ہے جس طرح ایک چھوٹا بچہ اس دنیا میں بے گناہ ہوتا ہے۔ آخری حدیث میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تابعوا بین الحج والعمرۃ، تابعوا بین الحج والعمرۃ، کہ اے لوگوں حج کے بعد حج کیا کرو، عمرے کے بعد عمرہ کیا۔ ہاں یہ پتا ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، واجب ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، دوبارہ بھی حج کر سکتے ہیں، دوبارہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج کے بعد عمرہ، پھر عمرے کے بعد حج کیا کرو، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب۔ اگر آپ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی کی غربت ختم ہو جاتی ہے، فقیر آدمی مالدار ہو جاتا ہے، تونگر بن جاتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں جیسے سنگ آلود لوہے کو جب بھٹی پہ رکھا جائے، پکایا جائے تو اس کا سنگ جیسے ختم ہو جاتا ہے، میل و کچیل ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد آدمی کا میل و کچیل یعنی گناہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حج کے مہینے چل رہے ہیں، ویسے میں بتا رہا ہوں حج کے مہینے چل رہے ہیں، اور یہ حج بڑا عظیم عمل ہے، بڑا افضل عمل ہے، اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مستطیع بنایا ہے اور اتنی گنجائش ہے آپ کے مال کے اندر، دولت کے اندر، اللہ نے آپ کو صحت بخشی ہے اور طاقت و قوت بخشی ہے، اگر آپ بیت اللہ جا سکتے ہیں تو آپ دیر نہ کیجئے، تاخیر نہ کیجئے، سستی اور کاہلی سے کام نہ لیجئے، بلکہ اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حج کی سعادت عطا فرما دے، عمرے کی سعادت عطا فرما دے، اور جو لوگ حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو پورا کر دے اور اس کے لیے بہتر سبیل اور راستہ پیدا کر دے، اور جب تک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔